بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صارفین کو ایک مرتبہ پھر ریئیکشن مائنڈ چینل میں خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کی پرزور فرمائش کے اوپر آج جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ایک ظالم بادشاہ کے اوپر ہے۔ اس ظالم بادشاہ نے کس طرح اپنی بیوی کو قتل کر کے اسے شہد میں کئی سالوں تک ڈبوئے رکھا۔ اس کے اور بھی ظلم ہیں جو اس ویڈیو میں ہمیں دیکھنے اور جاننے کو ملیں گے۔ تو بنا کسی دیری کے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہمیں کیا دیکھنے اور کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج جس خپتی بادشاہ کا قصہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں اسے کسی ایک گناہ یا کسی ایک جرم کی وجہ سے یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے، اتنی طویل کہ اس کے پاگل پن سے اس کی اپنی اولادیں اور اس کی چہیتی بیویاں تک محفوظ نہ رہ سکیں۔ اسے اپنی تخت اور اقتدار سے اس قدر محبت تھی کہ یہ اپنے خلاف کسی بھی سازش کا ہلکا سا بھی شک گزرنے پر مشکوک شخص کو قتل کروا دیتا، پھر بھلے ہی وہ اس کا اپنا ہی بیٹا کیوں نہ ہو۔ یہ ذکر ہے یہودیوں کے بادشاہ ہیروڈ اعظم یا ہیروڈ دی گریٹ کا۔ ہیروڈ کے نام کے ساتھ اعظم یا گریٹ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس کے دور میں قومی بنی اسرائیل بہت زیادہ خوشحال اور دولت مند تھی۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کا صحرا بھی اسی بادشاہ کے سر جاتا ہے۔ یہ بادشاہ سن 74 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 74 سال قبل پیدا ہوا۔ قرآن مجید سے قبل نازل ہونے والی آسمانی کتاب انجیل میں بھی اس بادشاہ کا تذکرہ موجود ہے۔ بائبل کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت نزدیک تھا تو مشرق سے ایک طویل سفر کے بعد 3 مجوسی یروشلم آئے۔ ناظرین، انہوں آپ نے کو ایک بات بادشاہ اور بھی ہیروڈ کو بتاتے چلیں، بتایا اگر کہ آپ بیت مسلمان لحم ہیں نامی اور قصبے مسلمان میں بھائی جو بھی ہیں جہاں یہودیوں بھی کا ہیں جس بادشاہ جگہ سے پیدا بھی اس ہونے ویڈیو کو والا دیکھ ہے، رہے ہیں، آپ وہ تمام دوستوں ایسا سے بس ایک بادشاہ ہی ہوگا گزارش کہ ہے جس کہ کے آنے کے ہمارے بعد نبی پاک تمام صلی بادشاہ اللہ اور علیہ وآلہ سلطنتیں وسلم کے اپنا اوپر درود وقار و کھو سلام دیں گی ضرور پڑھتے رہیں۔ اور تمام دنیا پر اسی کی حکمرانی ہوگی۔ ہیروڈ یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے مجوسیوں سے کہا کہ تم بیت لحم جاؤ اور جب تمہیں یہودیوں کے اس بادشاہ کا دیدار نصیب ہو تو مجھے بھی اس کی نشانی بتانا تاکہ میں بھی وہاں جا کر اس کی تعظیم و اکرام کر سکوں۔ مجوسی یہ سن کر بیت لحم روانہ ہوئے جہاں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے ان مجوسیوں کو یہ ہدایت دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش اور ان کی پہچان کے بارے میں بادشاہ کو ہرگز کچھ نہ بتانا، لہٰذا یہ مجوسی یروشلم آئے خود کے بغیر بیٹے واپس جو اپنے 3 تھے وطن اس کے روانہ ہیروڈ ہو کے انہیں گئے۔ بھی مروا دیا اور ساتھ جب ساتھ فرعون کے بادشاہ ساتھ جس ہیروڈ طرح کو فرعون نے اعلان مجوسیوں کیا کی تھا اس حرکت کہ کا جو علم بچہ ہوا بھی تو یہ اس سخت علاقے میں غضبناک ہوا اس جو ہے نا ملک میں اور پیدا اس اسے نے فوراً یہ قتل حکم کر دیا جاری جائے۔ کیا اس کہ میں بیت بھی جو ہے نا لحم اسی اور اس طرح کے آس پاس حکم کے دیا ہے کہ جو تمام بھی علاقوں بچہ میں پیدا ہو اسے پیدا فوراً ہونے قتل والی کر 2 دیا جائے۔ سالہ یا اس سے کم عمر تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ روایات کہتی ہیں کہ اس قتل عام میں ہیروڈ کے اپنے 3 بیٹے بھی قتل ہوئے جو مختلف بیویوں کے بطن سے تھے۔ دوستو، اس بادشاہ یعنی ہیروڈ اعظم کی سفاکیت اور پاگل پن کا صرف یہ واحد واقعہ نہیں، اس کی اپنی محبوب ترین بیوی مریم نے بھی اس کے جنون اور دیوانگی کے باعث نہ صرف اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی بلکہ موت کے بعد بھی اس کے ہاتھوں ایک کھلونا بنی رہی۔ یوں تو ہیروڈ اعظم کی بہت سی بیویاں تھیں، تاہم ہشمونی سلطنت کی شہزادی مریم نے اس کی سب سے محبوب اور چہیتی بیوی تھی۔ ہشمونی شہزادی مریم نے اپنے حسن اور دلکشی کے حوالے سے بھی خاصی شہرت رکھتی ہے۔ یورپ کے بہت سے نامور مصورین نے اپنے فن پاروں میں اس کی خوبصورتی کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ہیروڈ اپنی بیوی کے لیے اس قدر دیوانہ تھا کہ وہ اس پر کسی غیر مرد کی نظر پڑنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ ہیروڈ اعظم نے اپنی بیوی مریم کے تمام خاندان کو اپنے خلاف ایک متوقع سازش کے جرم میں پہلے ہی قتل کر ڈالا تھا، تاہم وہ ہمیشہ اس بات سے خوفزدہ رہتا کہ اس کی بیوی مریم نے
جو ہیروڈ کے مقابلے میں کافی جوان سال اور کم عمر تھی۔ اس کے مرنے کے بعد کسی اور شخص سے شادی کر لے گی اور پھر وہ اس کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ اپنے اس ڈر کے باعث بادشاہ ہیروڈ نے اپنی ہی بیوی مریم نے پر کسی غیر شخص سے ناجائز تعلقات کا الزام عائد کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاہم یہ خبتی بادشاہ اس معصوم شہزادی کی موت کے بعد بھی اسے آزادی دینے پر رضامند نہ ہوا۔ اس نے اپنی محبوبہ کو تعمر اپنے ساتھ رکھنے کا ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔ دوستو، لیکن زمانہ آج بھی ہم قدیم میں جانتے کہ ہیں جب کہ اسی طرح شہر میں ریفریجریٹر جو چیز بھی ایجاد نہ ڈبوئی جائے ہوئے وہ تھے خراب بھی نہیں ہوتی تو اور بالکل پھلوں جو ہے نا یا اپنے دیگر اندر تر و مختلف تازگی بھی چیزوں کو رکھتی ہے۔ محفوظ رکھنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا کہ انہیں شہد کے مرتبانوں میں ڈبو دیا جاتا۔ شہد میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو گلنے، سڑنے یا خراب ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بادشاہ ہیروڈ نے اپنی محبوب بیوی کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا۔ اس نے شہد کے ایک بڑے سے مرتبان میں اپنی بیوی مریم نے کی لاش کو ڈبو دیا۔ دوستو، مریم نے کی یہ لاش اگلے 7 سالوں تک شہد کے اس مرتبان میں ڈوبی رہی۔ بادشاہ ہیروڈ کو جب بھی اس کا دیدار کرنا ہوتا وہ یہاں آتا، اسے دیکھتا اور اس سے باتیں کرتا۔ دوستو، بعض کتب میں یہ بھی درج ہے کہ ہیروڈ اعظم نے اس لاش کے ساتھ جسمانی تعلقات بھی قائم کیے، تاہم یہ بات کسی مستند حوالے سے ثابت نہیں۔ سن 7 قبل مسیح میں بادشاہ ہیروڈ اعظم نے اپنی اور مریم نے کے 2 بیٹوں یہ تو ہونا ہی تھا الیگزینڈر کیونکہ اور ظالموں کی ایرسٹوبلس موت کو بھی اسی بھی طرح ہوتی ہے۔ بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی تھی۔ دوستو، یہ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ اس قدر ظلم و بربریت سے پیش آتا تھا کہ اس کی سلطنت میں رہنے والے لوگ اسے ہیروڈ دی ایول کے نام سے پکارتے تھے۔ ہیروڈ اعظم کی زندگی جس قدر شان و شوکت اور جاہ و جلال کی مالک تھی، اس کی موت بھی اتنی ہی تکلیف دہ اور دردناک ہوئی۔ روایات کے مطابق اس کا جسم اس کی موت سے قبل ہی سڑنے اور گلنے لگا تھا۔ ہیروڈ اپنی آخری وقتوں میں اس قدر تکلیف میں مبتلا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی خاطر خنجر سے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کے درباریوں نے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ ہیروڈ اعظم کو یہ اندیشہ تھا کہ اس کی موت کے بعد لوگ اداس و غمزدہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس کے مرنے پر خوشیاں منائیں گے۔ لہٰذا ہیروڈ نے اپنی فوج کے اہم عہدیداروں کو یہ حکم دیا کہ اس کے مرنے کے بعد شہر بھر میں پھیل جائیں اور ہر خاندان کا کم سے کم ایک فرد قتل کر دیں تاکہ اس کی موت پر ہر گھر میں نوحہ خوانی ہو۔ تاہم ہیروڈ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے آرکیلیس اور اس کی بہن سلومی نے ہیروڈ کی اس آخری خواہش پر عمل درآمد ہونے سے روک دیا۔ اس بادشاہ کا مقبرہ آج تو بھی ناظرین، یہ تھی یروشلم ہماری شہر آج کی سے ویڈیو۔ 12 جیسا کہ کلومیٹر آپ نے دور اس ویڈیو میں جانا جبل کہ فریدیس پر ظالم واقع بادشاہ نے ہے۔ کس طرح اپنے بیوی اس کو قتل پہاڑی کیا، کو اپنے بیٹے کو ہیروڈیم بھی قتل کہا کیا جاتا اور ہے یہ بھی حکم دیا کہ کیونکہ ساتھ ساتھ جو ہے نا بادشاہ جو بھی ہیروڈ نے بچہ اپنے مرنے سے اس علاقے قبل میں جو ہے نا ہمارے شہر میں یہاں پیدا ہو ایک اسے بھی محل قتل کر اور دیا ایک جائے، چھوٹا کیونکہ سا اسے اتنے قصبہ ظلم میں آ تعمیر کر خبر کروایا دی تھی تھا۔ کہ اس علاقے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو، تمہاری سلطنت کو بالکل ختم کر دے گا۔ وہ اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اگر یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مرنا ہر انسان نے ہے، موت آ کر ہی رہے گی، وہ چاہے کوئی بھی انسان ہو، موت نے اسے ضرور آ کے جو ہے نا ایک دن گلے لگانا۔ لیکن اس راجا کو یہ پتہ نہیں کہاں سے گھمنڈ تھا کہ میں مروں گا نہیں، یا پتہ نہیں کون سی گھمنڈ تھی یا کون سی وہ ایسی چیز تھی جس کی بنا پہ یہ ڈر رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا تو میری فلاں جو ہے نا حکومت وہ یہ لے لے گا، فلاں حکومت یہ لے گا۔ اسی طرح ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے 3 بیٹوں کو بھی قتل کر دیا اور اپنی بیوی کو جو ہے نا قتل کر کے 7 سالوں تک اسے شہد میں ڈبوئے رکھا، اور جو ہے نا ساتھ ساتھ اسے جب بھی اس کی یاد آتی تھی تو جا کر اس کا دیدار کرتا۔ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے اور کتب میں ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب اسے جو ہے نا اس کی یاد آتی تھی اس کا دیدار کرتا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے نا تعلقات بھی جو ہے نا اپناتا تھا۔ تو محترم عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔